ظلم درا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا ابن امیر المومنین سید الوسیم. السلام علیک یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین. السلام علیک یا ابن فاطمہ الزہراء سیدۃ نساء العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا صاحب العصر والزمان. الأمان 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 من فتنة الزمان من شر الشيطان. السلام يا قوم محمد يا محمود بحق محمد يا على السماوات والأرض بحق محمد يا محسن بحق حسن يا قديم الأحسان بحق حسين عليه السلام.
اللهم انی اسألک زیادة فی العلم، صحة فی الجسم، برکة فی الرزق، نور فی القلب، نور فی القبر، توبة قبل الموت، راحة عند الموت، مغفرة بعد الموت، دخول فی الجنة، نجات من النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میرے اللہ یہ اپنی جلال و عظمت کا واسطہ میرے مولا جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما، میرے ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، میرے مولا جو بے روزگار ہیں روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کے رزق میں برکت عطا فرما، میرے مولا ہمارے ان تمام ماتمیوں کو تندرستی اور صحت، میرے مولا محمد و آل محمد کے صدقے سے دشمنان دین، دشمنان پاکستان، دشمنان ایمان کو نیست و نابود کر۔ میرے مولا جس نے میرے ذمہ دعا کے لیے ڈیوٹی لگائی ہے عباس کیا بنگدا میری زندگی بھی ہوئے میری زندگی مرشدزادی باہر او کائنات دے دو نہ ہو بڑا دربار نہ لڑا پاک علی او کائنات دے دو دربارہ وچ تے دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں، ایک دھی نبی دی ایک دھی علی دی، ان دو میں ماما دی وہ ایک کئی گھنٹے ایک ترا گھنٹے تے نروار جو نے دیا رہیاں وچ قبر تے اے دوے بیبیاں تے زخمی رو دیاں رہیاں ماما۔ اب بارگاہ امامت میں فضائل موسیقی کے لیے میں دعوت خطاب دوں گا جناب شہزادہ سید خورشید الحسین ایڈوکیٹ، جو کہ بارگاہ امامت میں فضائل موسیقی سے مستفیض فرمائیں گے۔ بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے برادران اسلام اور برادران ایمانی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ مومنین رات سے جلوس ہمارے شروع ہو چکے ہیں، تو مومنین رات کو 2-3 بجے سوئے، پھر صبح اٹھنا مشکل ہے۔ ہمارا تو گھر ہے نا، ہمیں تو آنا پڑتا ہے، آپ کو بھی آنا پڑتا ہے، آپ کا بھی گھر ہے، تو اس لیے آ گئے۔ میں پھر بھی مشکور ہوں جو لوگ آ رہے ہیں۔ بہرحال چونکہ یہ دن نہیں ہے چین سے سونے کے، ہر گھر بطول جاتی ہے رونے کے واسطے، اس لیے میرا اپنی تکلیف جو ہے اس کا خیال نہ کریں، پرسہ دینا ہے بی بی پاک کو، تو آپ کو اللہ سلامت رکھے۔ آپ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنا وقت جو ہے مجالس اور ماتم میں آپ گزاریں۔ میں عرض کرتا ہوں گزارشات درست پڑھی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بات وہیں سے ہے جو شروع کی تھی میں نے کہ اللہ پاک نے ان کی تخلیق سب سے پہلے جب اس نے ارادہ کیا کہ میں دنیا کو خلق کروں، حدیث قدسی ہے، سرکار کا فرمان ہے، جب اس نے ارادہ کیا کہ میں دنیا بناؤں خلق کروں، تو پھر اس نے میرے نور کو خلق کیا۔ اول ما خلق اللہ نور، سب
سب سے پہلے اللہ نے میرے نور کو خلق کیا. اگر سرکار نور نہ ہوتے تو سرکار نور کیوں کہتے ہیں ہمارے؟ قابل غور نقطہ ہے بھائی جان صاحب. رسول وہ ہے کہ جو اللہ کے حکم کے بغیر بولتا ہی ہے، اور رسول کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا ضروری ہے. بھائی یونس علی صاحب بات سمجھ آ رہی ہے؟ سرکار کا فرمان ہے اول خلق اللہ ما نوری، اول ما خلق اللہ نوری. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا. تو اگر سرکار نور نہ ہوتے تو سرکار کو یہ بات کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر سرکار نے دوسری حدیث فرمائی انا والی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. اب دوسری بات سمجھ آ گئی. اگر علی نور نہ ہوتے تو رسول کو کیا ضرورت تھی یہ حدیث کہنے کی؟ وہ رسول جو کہ جھوٹ بولتا ہی نہیں کبھی، جو اپنی طرف سے بات ہی نہیں کبھی کرتا. قرآن کہتا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِلَّا مَا يُوحَىٰ. میرا حبیب تو اپنی مرضی سے بولتا ہی نہیں، جب میں چاہتا ہوں تو وہ بات کرتا ہے. اللہ کہہ رہا ہے قرآن، تو وہ قرآن کی وہی ترجمان زبان فرماتی ہے اول ما خلق اللہ نوری انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کا حصہ ہیں. تو اب نہ سمجھ ملا اگر علی کو اور محمد کو خاکی ثابت کرنے کی کوشش کرے گا تو میرے جیسا جاہل آدمی جو دو لفظ پڑھ گیا وہ تو نہیں مانے گا، چاہے کسی مسلک کا ملا ہو. کچھ لوگ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کے لیے آئے ہوئے. درشی پڑھ لی. اسی طرح کچھ لوگ اہل تشیعوں میں آ کر شیعہ بن کر مومنین کو گمراہ کر رہے ہیں بے شمار. اس کی مثال آپ کو پیش کرتا ہوں تاریخی، شاید آپ نے پڑھی ہے نہیں. حاجی صاحب نے آج ایسا باتیں لوگ کھل کے اور یہاں شاعری کو نہیں، تو مجھے کل خوش لیا آپ شاعر بھی ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے. نور الدین زنگی کا دور ہے. نور الدین زنگی ایک حاکم ہے ہمارا مسلمان، مکہ اور مدینہ میں حکومت کرتا تھا. اس کا نام تھا نور الدین زنگی. یہ اس کا دور ہوا ابھی پیچھے 1700 کچھ میں ہوا. یہ مکہ اور مدینہ کا حاکم ہے. اسی کے دور میں فاطمیوں کی حکومت ختم کیا وہاں اس نے مصر میں فاطمیوں کی حکومت اسی نے ختم کی. اسی کے دور میں اسی کا وہ سردار تھا وہ جو عیسائیوں کے خلاف لڑتا رہا اپنا کمر صلاح الدین ایوبی، اسی کا وہ کمانڈر تھا. نور الدین زنگی کی خواب میں سرکار آئے، سرکار مدینہ، اور اس کو کہتے ہیں اٹھ تو غافل سو رہا ہے. یہ کافرین جو ہیں میری لاش کے قریب پہنچنا چاہتے ہیں، میری قبر کے قریب پہنچ رہے ہیں. اب یہ بات سارے مسلمان جانتے ہیں کہ جس خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اہل بیت اسلام پنجتن باغ آ جائیں وہ خواب جھوٹ نہیں ہوتی. اس خواب میں کوئی بھی نبی آ جائے وہ خواب جھوٹ نہیں ہوتی. تو سرکار مدینہ تو نبیوں کے سردار ہیں. اب نور الدین زنگی نے اٹھ کے بیٹھ گیا. وہ کہتے ہیں اٹھ دیکھ مجھے کافر میری لاش کے قریب پہنچ گئے، میری قبر کے قریب پہنچ گئے. اب وہ سوچتا رہا یہ کیا بات ہے. اپنے رشتہ داروں سے بات کی، انہوں نے کہا کہ دیکھو ادھر پتہ کرایا کوئی نہیں ہو رہا ہے، کوئی نہیں مانگ. دوسری رات پھر سرکار مدینہ خواب میں آئے. تجھ کو میں نے کل بھی کہا تھا کہ تو غافل سو رہا ہے، کافر تو میری قبر کے بالکل قریب پہنچ گئے. اب وہ گھبرایا. اب تھوڑا سا اور سختی کی. تیسری رات آئی مقصد کروں تو سرکار مدینہ خواب میں پھر آ کے کہتے ہیں تو تجھے ہوش نہیں، بالکل میری قبر کے قریب ہے. آپ کو میری قبر کو
کھول کر میرے جسد کے قریب آنے والی ہے، اور ان کا منصوبہ بڑا خطرناک۔ اب اس نے بہت سختی کی، اپنے پولیس کو، جاسوسوں کو، سب کو بلایا اور اس نے کہا کہ بھئی میں یہ رسول کی بات غلط نہیں ہو سکتی، رسول اللہ 3 دن سے میرے سامنے آ رہے ہیں، اس کا پتہ کرو۔ تو میرے بھائیوں پتہ کیا، تو جاسوسوں نے، مسلمان جاسوسوں نے پکڑ لیا ایک شخص مسجد کا بڑا امام تھا، اتنی بڑی داڑھی تھی اور سلوار اونچی تھی نیچے سے، اور پیش امام تھا، اندر سے ہی ہو گیا۔ دوسرا عیسائی تھا، بڑے متقی پیش امام بنے ہوئے، آپ اندازہ کریں۔ وہ دونوں گرفتار ہوئے تو ان سے پولیس نے، آپ کو پتا اس کو تو طریقہ تھا بلانے کا، پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ مسلمانوں کے نبی کی قبر کھود کر ان کے مرکز پاک کو وہاں لے جائیں، فلسطین لے جائیں، اور فلسطین میں جا کر رکھیں، اور ان سے پھر مطالبہ مسلمانوں سے کریں کہ تم نے قبلہ اول لینا ہے یا اپنے رسول کا جسم لینا ہے۔ آپ نے اندازہ فرمایا کہ منافق کس طرح آتا ہے، اس طرح آپ کے خلاف سازش کی جاتی ہے۔ تو وہ مسلمان بن کے گمراہ کر رہے تھے، آج بھی ان کے چہرے بہت سارے آتے ہیں۔ تو پہچان ان کی یہ ہے کہ جو محمد والے محمد کی شان کو کم کرے وہ سمجھ لیجئے کہ یہ انہی کا جن ہے۔ پائے کوئی دروشی پڑی ایمان، اللہم صلی اللہ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری علیما انا والی نور واحد یا علی انت منی، جسموں کا جسمی، لاہموں کا لاہمی، دموں کا دم، یا علی تو مجھ سے ہے، انا من ہو، تیرا جسم میرا جسم، تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، تیری جنگ میری جنگ۔ ایسے نہیں کہہ رہی ہے، یہ تو حدیث ہے۔ اب کوئی کہتا نہیں جی یہ تو آپ کہہ رہے ہیں حدیث تو ہے، لیکن علی کی جنگ رسول کی جنگ کیسے؟ یہ سوال ہو سکتا ہے۔ علی نے تو اپنی جنگ لڑی، رسول نے اپنی لڑی، قرآن میں اس کی نسل آئی ہے، تو اب آپ قرآن میں اس کی نسل دیں گے، بھائی بشارت صاحب اسے کہیے لا قرآن اور آیت پڑھ، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، جاہد الکفار والمنافقین۔ تو میرے بھائی بشارت صاحب اور بھائی ذوالفقار صاحب اور تمام مومن بھائیوں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، نبی سے حکم ہو رہا ہے قرآن میں اللہ کا کہ اے میرے نبی کافروں سے اور منافقوں سے جنگ کرو۔ میں سوال کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ نبی نے کافروں سے تو جنگ کی، منافقوں سے جنگ کہاں کی؟ یہ سوال کا تو جواب دو نا۔ ہمارا نبی کون سے منافقوں سے لڑا ہے؟ کون سی جنگ لڑی منافق کے ساتھ؟ میں چیلنج کرتا ہوں عالم اسلام، ورنہ قرآن سے یہ آیت نکال دیں، یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی کافروں سے لڑو اور منافقوں سے لڑو۔ اور رسول تو کافروں سے تو لڑا، بدر، احد، خندق، خیبر، یہ میرے نبی نے جنگ کی، لیکن منافقین سے کہاں جنگ کی؟ تو ماننا پڑے گا کہ منافقین سے نبی نے جنگ اگر نہیں کی تو کوئی ایسا ہے جو نبی جیسا ہے، اس کی جنگ نبی کی جنگ ہے، یا رسول اللہ، ورنہ یہ آیت جھوٹ ہو جائے گی۔ اگر آپ یہ نہیں مانیں گے تو آیت جھوٹ ہو جاتی ہے، نعوذ باللہ۔ یا نبی نے جنگ کی منافقوں سے یا اس نے جنگ کی، اس کو نبی نے کہا انا والی من نور واحد، جسموں کا جسمی، دموں کا دمی، حربوں کا حربی، اس کی جنگ میری جنگ۔
مولا کائنات نے منافقین سے جنگ کی، سفین کی، جمل کی، ٹھیک ہے. رسول اللہ نے منافقین سے نفرت بتانے لگا ہوں آپ کو. میرے اور آپ کے رسول نے کتنی نفرت کرتے تھے آپ. ایک شخص آیا، یا رسول اللہ، عبداللہ بن ابی اس کا نام ہے، مدینے کا رہنے والا ہے، اور اس کو تقریب دی تھی کہ یہ سردار بننے لگا تھا مدینے کا. سارے مدینے والے اس بات پہ کیا ہو چکے تھے کہ اس کو سردار مان لیں. جی ابا تھا، اور مدینے والے تیار ہو گئے تھے اس کو سردار مان لیں، اس کی بیعت کرنے کو تیار تھے کہ سرکار کی بوسط ہوگی، سرکار مدینے میں آ گئے. اس نے بظاہر کلمہ پڑھ لیا لیکن منافق تھا سب سے بڑا. اس کو رئیس المنافقین صاحب اکرام کہتے تھے. چلیں یہ آیا سرکار کے بعد. سرکار اس وقت جنگ پہ جانے لگے تھے، جنگ پہ تیاری کر رہے تھے، گھوڑے پہ بیٹھنے لگے. کہتا یا رسول اللہ، میں نے مسجد ہم نے بنائی ہے، وہاں آپ آئیں گے، وہاں نماز پڑھائیں. سرکار کہتے ہیں کہاں مسجد بنائی؟ وہ جی ادھر ہم نے مدینے میں اس طرف پہ بنائی. آپ کہتے ہیں میں جا رہا ہوں جنگ میں، آگے کروں گا بات. سرکار جنگ سے واپس آئے. اب یہ پھر آئے، یا رسول اللہ مسجد بنائی، آپ آئیں ادھر. سرکار کہتے ہیں یہ مسجد مجھ سے پوچھ کے بنائی. کیا نمازیوں کے لیے مسجد مدینہ کافی نہیں؟ مسجد نبوی کافی نہیں؟ اس میں ہی نمازی تھوڑے ہوتے ہیں، اس وقت تو تھوڑے ہوتے ہیں مسلمان مدینے میں. تم نے کون سا مارکا مارا ہے، کون سی تم نے مسجد بنائی ہے، اور مجھ سے پوچھی نہیں. اب وہ خاموش. یہ مسجد بنا، آپ نے کہا تھا مسجد بنانا بڑا ثواب ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. آپ نے کہا کہ میں نے کہا تھا لیکن مجھ سے پوچھے بغیر بنانی تو کیسے جائز ہے. سرکار اٹھ کھڑے ہوئے اور چل پڑے ساتھ. مرضی کے خلاف بنائی گئی ہو وہ غلط ہے، بدعت ہے. اس کو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دو، اس کو ڈالو. یہ عبداللہ بن ابی بھی میں گاڑا ہوا ہے. مسلمان ٹوٹ پڑے. اب اس مسجد زرار کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. آپ نے کہا، لوگوں نے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب ٹھیک ہے؟ کہتے ہیں نہیں، اس کو اب آگ لگا. پھر اس مسجد کو آگ لگائی. یا رسول اللہ ٹھیک ہے؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا، لیکن ابھی بھی نہیں. میں تمام اپنے صحابیوں سے، تمام اپنے ماننے والوں سے کہتا ہوں کہ صبح کا جو گند ہے وہ یہاں پھینکا کر. اتنی نفرت تھی منافقین سے رسول کہ تم سب صبح رفع حاجت کے لیے یہاں آیا تھا. یہ مسجد مسلمانوں میں اتحاد کے لیے نہیں تھی، افتراق کے لیے تھی. ان کو لڑانے کے لیے تھی. منافقین کا اڈا بنا ہوا. سرکار نے آگ لگا دی. آگ لگانے کے بعد کہا کہ اے مسلمانوں یہاں آ کر اپنا مطلب ہے اپنی غلالت میں یہاں بیٹھا. یہ اس کا دونوں بہڑا نہیں آکھنا. او تیریاں مرشد زادیاں نے، او تیریاں سہنی نے. عباس جس ویلے میری ڈولی آئی نا انہاں دے گھر، میں پہلے قدم نہیں رکھیا، میں پہلے سر رکھیا آئی. میں بسم اللہ کرا. عباس آئی تو بعد انہاں دے ویڑے نہیں جانا، آئی تو بعد انہاں دے چہرے لو نہیں ویکھنا. ازاداروں 4 سال دا عباس دا سن آئی تے نہیں کہنے کہ ہاتھ بن کے پیا دیتے ہیں اماں ایک گل تو میں نے پہلے کیوں نہیں دسی. ازاداروں پھر مولا علی گھر آئے نے تے دروازے دے اندروں دوویں دھیاں کھلوتیاں آن. اس ویلے مولا علی دی آواز آئی میریاں دھیاں دروازے تے کوئی کھلوتیاں ہو. اس ویلے بچیاں دی آواز آئی بابا کوئی ہون کھلوتی. اس ویلے دا عباس کے آجے تک واپس نہیں آیا. ازاداروں بھاج پیا مرشد علی جلدی دے نال اوتھے آیا جتھے عباس بیٹھے آن. فرمایا عباس. عباس دی آواز آئی جی بابا. علی دی آواز آئی عباس انہاں نوں اتنی دیر نہ کھلوایا کر، انہاں تے اجے 9 گھنٹے نہیں کھلونا.
انہاں تے اجے شرابیاں نال بولنا ہے، انہاں تے اجے درباراں وچ کھڑنا ہے، انہاں تے اجے بازاراں وچ عزادارو عباس آئے جناب زینب دی آواز آئی عباس پہلے مل سی جناب کلثوم دی آواز آئی عباس پہلے مل سی عزادارو عباس دی نظر زمین تے جناب زینب دی آواز آئی عباس دی آواز آئی جی مرشدزادی میری سین دی آواز آئی عباس دی آواز آئی جی آقا زادی اس ویلے میری سین دی آواز آئی عباس میں تیری کی لگنی ہاں اس ویلے عباس دی آواز آندی ہے تسی میری مرشدزادی ہو تے عباس تو میرا کی لگنا ہے سر جھکا کے آدھا بی بی میں تیرا نوکر ہاں اس ویلے میری سین دی آواز آندی عباس میں بطول دی دھیاں میرا نوکر آئے تے میرے گھر کیوں اندارے ہیں عزادارو 4 سال دا عباس دا سنہ نکے نکے ہاتھ بان کے پیادا ہے بی بی اگلی معافی چاہتے اگو میں نہ آسا بسم اللہ کرا علی دیاں راضی ہونی اس ویلے میری چین دی آواز آئی عباس میں حکم پہ دینی ہاں میرا چہرہ ویک عزادارو یہ دو حکم آئی عباس مال لو ویکھے اما منع کیتا ہے میں مال نہ برسا وہ امنا ہونا عباس دے چہرے دے نا موت دی زردی چھا گئی ہے عزاداروں ایو منظر جناب کلثوم نے ویکھیا ہے جلدی دے نال بہن دا موڈا ہلا کے پیا دیئے تو حکم پہ دینی ہے او ویکھ ماں منع پہ کر دیئے او ویکھ عباس دے چہرے تے موت دی زردی چھا گئی ہے جے اج عباس مار گئی ہوئی کل پردے کون بچے سیا کل پردیاں دا زامن کون برسیا عزاداروں تطہیر دے ماحول اس پلدا رہا عباس چڑھ پیا 10 محرم دا دن پہ گئی باغے بطول تے لوٹی آخری جملہ تے ختم میری مجلس عزاداروں سب تو زیادہ واری جو شہید نے موت دی اجازت منگی ہے تو نہیں ملی ہو جناب عباس نے کوئی شہید ہوندے ہیں تے عباس ہوندے ہیں مولا میں موت دی اجازت دیو امام فرماونا عباس تو میری کمر دا زور ہے عباس میری کمر ٹوٹ گئی تے میں لاشاں کیویں جانی ہے جا خیمے چ باؤ عزادارو آخری دفعہ عباس آئی مولا ہون تے رہ بھی کوئی نہیں گیا ہون تے من موت دی اجازت دیو امام نے فرمایا عباس تو میری فوج دا جرنیل ہے عزاداروں ساری زندگی وچ عباس پہلی باری گل کیتی ہے قدماں تے ہاتھ لا کے پیادا مولا اٹھ وکھا نہ ہو فوج کیڑی رہ گئی یاد دا جرنیل میں عزاداروں عباس میری امام دی آواز ہے عباس لڑنا چاہنے ہاں مولا ایک باری میں نے پوچھن دے میرے اکبر نو اینا برچھی ماری کی مولا میں نے پوچھن دے میرے قاسم دی لاج تے نہ گھوڑے کی میں دڑائے نے میرے انہوں محمد کی میں مارے نے اس ویلے امام دی آواز آندی عباس جے لڑنا چاہنا نہ اے تلواری او میدانی لگا جا میدانی جتنے حملے تو آج میدان اس کرنے نے نہ ایک گل دا خیال رکھی ایناں دے بدلے کل ساڑیاں بہناں بازاراں وچ دینے دی اور دلی تے لڑ لے دلی تے مر جا عزاداروں ایو گل جناب زینب نے خیمے وچ سنی ہے رو رو کے پیا دیے تسی اپنیاں نہ بیڑو میں جانا بازار جانے کوشش کرے امت حق آ جائے جنت واجب ہو جائے فرمایا عباس تیری اجازت میرے کول نہیں عباس تیری اجازت انہاں کولے جڑیاں تیرے آسرے تے مدینے چو کربلا آ گئیاں نے عباس تیری اجازت علی دیاں دھیاں کولے عزادارو عباس خیمے دے دروازے تے آئے تے تطہیر پڑی اندروں جناب زینب دی آواز آئی اما فضا میں بھلن علی ماں دی دھی نہیں عباس کھڑا ہے تا پڑھ دائے عباس نو آنکھ اندر آ جا یہ آج بھی نہ آئے ہوئے میں معاشر علی دہاڑے اممہ بطول لگے شکایت کر دیں اممہ جی دے چولے سی کے گئی ہے اممہ جی دے رمال بنائے کے گئی ہے ان میں حکم دیتا تے میرا حکم دے اندر بھی نہ آیا عزاداروں جنابے فضا دی آواز آئی عباس علی دی دھی پیا دیا اندر آ جا عباس دی آواز آئی اندر کی میں آواں منو ماں امال بنین دا حکم ہے اندر نہ جائیں یو سردار نے تو نوکر ہیں عزاداروں ایو گل کرنی آئی جو پاس نلو آواز آئی عباس آج او تیری ماں نہیں آج میں تیری ماں ہاں
عباس میں ماں ہو کے حکم پہ دینی آ جی میں میری دھیاں دیا نہیں ہو جکار جی میں بھیرا مامویاں دیا نہیں ہو جکار اللہ دارو عباس جھکیا ہے انج جھکیا ہے جی میں نمازی رکوع میں جھک دیا علی دی دھی دے خیمے میں ٹردا بھی آندے تو درود پڑھدا آندا ہے میری سین نے نا انج کر کے دوویں ہاتھ داڑھی تے رکھے نے تے رو رو کے پیا دی عباس مینوں بابے دی شکل تھلے کر کے نہ رکھا او میرے بابے دی شکل اللہ عباس کیوں آئے ہیں کیڑی مجبوری بن گئی آ کیوں سوالی بن کے آیا کھڑے ہیں ازادارو عباس وہ جملہ کیا ہے جیڑا بہنا نہیں سن سکتی ہیں عباس دی آواز آئی دھی علی دی میں موت دی اجازت منگین آیا ازادارو جس ویلے آکھے نا میں موت دی اجازت منگین آیا فرمایا عباس بے شک لگا جائیں پہلے میرے 3 سوال نہیں انہاں دا جواب دے پھر بے شک لگا جائیں ازادارو عباس دی آواز آئی کیڑے سوال میری سین دی آواز آئی عباس میرا پہلا سوال ہے میں کھلوتی کتھے فرمایا جنگل صحرائے پردیس عباس میرا دوجا سوال ہے فوجاں کتنیاں نے عباس دی آواز آندی ہے 9 لاکھ عباس میرا تیجا سوال ہے فوجاں کیوں آئیاں نے ازاداروں عباس دا ایک ہاتھ جگر دے آیا ہے رو رو کے پیادہ دی علی دی تیری چادر لٹا وقت میرے سین دی آواز آئی عباس سونا موقع ویکھے آئی پردیس جے پردے دار بھینا نو لے آکے 9 لاکھ دی بھیڑ چکلیا چڑھ کے آپ موت پاس ٹریا جانا ہے ازاداروں میری سین دی آواز آئی عباس میرے سامنے بو میں تنو موت دی اجازت دیوا ازاداروں میری سین دی آواز آندی اما فضا جا کے خیمیاں چلال کر جس جس عباس میں ملنا ہوئے آگے مل لو پھر عباس زندہ خیمے جو کوئی نہیں ولنا آزاد اور اعلان سن کے ہر مستور دوڑی ہے پچھے بچے کھالے جام جا کے دوڑے نے اماں کیڑے خیمے بچ پانی آگے آئے ماما دی آواز آئی میرا پتر پانی کوئی نہیں زینب کھڑی اجڑ دیئے آزاداروں ایک لمحے دے ویچ 119 مستور جناب زینب دے خیمے چکٹھی ہوئی ہے جگہ 2 مستورانے درمیان جناب عباس دے جناب زینب کھلو دے لے میری سین دی آواز آندی عباس میں علی دی دھیوں کے حکم پہ دینیا جتنا چر میں نہ کھا کی بات نہ کریں مومنہ ہو میری سین نے کیڑا کام کی تحصار تو چاہد اللہ کے گالے جبائی ہے ایمیں 2 ہاتھ ودا کے پیا دیئے جے ویندہ ہے تا وانجگا دیئے تے ایک منت مشیر دلائی وانج کال ملنے نے زیور او کہہ دیا والے جی میں پاونے نہ سمجھائی وانج میرے سین دی آواز دی عباس کی میں بولنے نہ